السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگزام کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو ایگزام دے رہے ہیں آپ، وہ ریلیکس ہو کے دیں، کوئی بھی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یاد رہتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں صرف ٹینشن کی وجہ سے۔ کچھ ایسے دماغ میں خیالات ہوتے ہیں، تو ان خیالات کو، ان ٹینشن کو آپ بازو میں رکھ دیں ایگزام کے وقت، اور بالکل ریلیکس ہو کے دعا پڑھ کے، اور جو دعائیں ہیں ایگزام سے پہلے پڑھنے کی، یعنی جب بھی آپ ایگزام دیں، کوئی بھی ایگزام، دین کا ایگزام دیں یا دنیا کا بھی ایگزام دیں، تو کچھ دعائیں میرے ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہیں، تو آپ وہ ضرور پڑھیں اور بالکل ریلیکس ہو جائیں اور پھر اسٹارٹ کریں، کیونکہ آپ نے ایفرٹ کیا، انشاءاللہ اس کا آپ کو پھل ملے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں سوچے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا ایگزام دینا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نے محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد توکل اللہ پہ، لیکن محنت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ بغیر محنت کے ہم کوئی کام کریں، یعنی ایگزام وغیرہ دیں۔ یہ جو آپ ایگزام دے رہے ہیں وہ صرف اس سبجیکٹ کا ایگزام نہیں دے رہے، یاد رکھیں، آپ کے نفس کا بھی ایگزام ہے اس میں، کیونکہ جب ایگزام دیتے ہیں تو شیطان ضرور آتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بھی آتا ہے، برے لوگوں کے پاس تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس بھی شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کاپی کرو، یا تو جیسچر سے جو آن گراؤنڈ دیتے ہیں ان کے جیسچر سے بھی وہ کاپی کر لیتے ہیں، یہاں وہاں دیکھ کے، جو نہیں آتا ہے تو اس کے پیپر میں جھانک، اس کے پیپر میں جھانک، یا تو کچھ خود ہی کاپی کر کے لے آتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا اٹیک ہوتا ہے۔ اور آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ بک ہی بازو میں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اس طرح سے کاپی کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ساتھ میں بلا لیتے ہیں کہ میں ایگزام دے رہی ہوں، میں بھول جاؤں تو آپ بتا دینا اس کا آنسر کیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا وہ شیطان کے اٹیک ہے ہمارے اوپر۔ یہ اچھے لوگوں کے پاس بھی آ کے اس طرح سے کرواتا ہے کہ تمہارے مارکس کم ہوں گے، تم چیٹنگ کر لو، اس میں کیا زیادہ بری بات ہے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایسے دل میں بات ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ تو اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ یہ صرف آپ کے ایگزام، سبجیکٹ کی ایگزام نہیں ہے، بلکہ آپ کے نفس کی بھی ایگزام ہے۔ اور ہمیشہ آپ آخرت کے مارکس کے بارے میں سوچتے رہنا کہ آخرت میں یہ جو مارکس ہیں وہ مجھے کیسے ملے گے، نگیٹیو میں ملے گے یا پازیٹیو ملے گے۔ اگر میں کاپی کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے یہاں پر مجھے پورے مارکس مل جائیں، اچھے گریڈ سے میں پاس ہو جاؤں، لیکن یہی جو ہے، جو کاپی کی گئی ہے، وہ قیامت کے دن نگیٹیو میں آئے گا، اس کی سزا ہوگی، اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور ایک بات، جب بھی آپ دنیا میں ایگزام دے رہے ہوں، یا تو وہ دنیا کے ایگزام ہو یا دین کے ایگزام ہو، جو بھی ہو ایگزام، اس وقت ہمیشہ آپ نے آخرت کے ایگزام کو یاد رکھنا ہے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ، یہ تو ایگزام چھوٹے موٹے ہیں، ویسے بھی یہ چھوٹے ہی اگر دیکھا جائے، قیامت کا جو ایگزام ہونے والا ہے، سب سے سوال کیا جائے گا، وہ تو سب سے بڑا ایگزام ہوگا، سب سے بڑا ایگزام۔ جو ہم نے زندگی بھر جتنے ایگزام دیے نا، وہ کچھ بھی نہیں، جو بھی ہمیں لگتا تھا کہ یہ ٹف ایگزام تھا، وہ کچھ بھی نہیں۔ جو قیامت کے دن ایگزام ہونے والا ہے وہ سب سے بڑا ایگزام ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے یاد دہانی ہے، جب بھی ہم کوئی بھی ایگزام دے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے اس ایگزام کو بھی، اور آخرت کے بھی ایگزام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب کر۔ اس طرح سے دعا بھی کریں، کیونکہ آپ ایگزام دے رہے ہیں، تھوڑی ڈیفیکلٹی میں ہے، ٹینشن میں ہے، تو اس مصیبت کے وقت، یا مصیبت نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں بھی ہم یاد رکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ دعا قبول کرے، تو وہ بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ سورہ انفطار میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بے شک تم پر نگران، یعنی فرشتے مقرر ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں نا،
कौन से किरामन कातिबीन हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। हमारे राइट और लेफ़्ट में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे हर एक अमाल को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इवन हमारे जो जेस्चर भी होते हैं, इशारे जो हम करते हैं, आँखों के इशारे, वो तक वो नोट करते हैं। तो किरामन कातिबीन हर एक के साथ है, हमारे साथ हमेशा है। जो भी कर रहे वो लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा है, अल्लाह तो देख ही रहा है क्या कर रहे हैं हम, लेकिन किरामन कातिबीन लिख भी रहे हैं। यालमून मा तफ़अलून, और वो जानते हैं जो तुम करते हो। यानी एक एक चीज़ नोट की जा रही है, लिखी जा रही है। और ये जो हमारी नोट जो लिखी जा रही है वो हमारे गले में हैंग की जाती है, और वो क़यामत के दिन निकाल के बताई जाएगी कि क्या क्या हमने किया हमारे ज़िंदगी में। और वैसे भी ये दीन का एग्ज़ाम है, तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह से डेर करेगा, लेकिन फिर भी शैतान तो हर एक के साथ लगा हुआ है, वो अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो। तो हमें भी केयरफुल रहना है। जो भी उससे रिलेटेड बुक है ना, एग्ज़ाम जिस चीज़ की आप दे रहे हैं, वो किताबें, वो नोटबुक आपने किसी और रूम में रखना है। जो भी ऑनलाइन दे रहे हैं उन्होंने कोई और रूम में रखना है, जहाँ तक आप जा नहीं सके और ना ही आप उसको ओपन कर सके, बिल्कुल अलग से। और आप जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ बाजू में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, उस रूम में ही वो बुक नहीं रखे। या तो बुक, नोटबुक जो भी आपके पास है उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे, तो बिल्कुल वो दूर रखना है, अपने किसी और रूम में रखना है। और बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये इससे आप अपने आप को परखेंगे कि आप कितना, यानी कितना आप नॉलेज रखते, आपको कितना समझ में आया, आपको भी एक आइडिया हो जाएगी। अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो इंशाल्लाह आप आइंदा बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और उससे अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे, तो और ज़्यादा आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और अल्लाह उसका अजर भी देगा। हो सकता है किसी किसी को इस दुनिया में मार्क्स वैसे ना मिले जैसे वो चाहते हैं, लेकिन उसने अल्लाह के खातिर, अल्लाह की रज़ा के खातिर कॉपी नहीं किया, चीट नहीं किया, तो इसका अजर कई गुना अल्लाह हो सकता है मल्टीप्लाई करके आखिरत में देगा। हो सकता है इस दुनिया में फेल भी हो जाए, लेकिन आखिरत में वो सेव किया जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में हम किसी न किसी इम्तिहान से गुज़र ही रहे हैं। हर एक कोई किसी न किसी इम्तिहान से गुज़र रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल रिलैक्स हो के हम ज़िंदगी गुजारें। कोई ना कोई इम्तिहान आते ही रहते हैं, तो उसमें भी अल्लाह हमें आसानी दे, उसको फेस करने की हमें क़ुव्वत दे, उसमें भी हमें कामयाब कर दे सारे इम्तिहान में, जितने भी इम्तिहान हैं। और आखिरत के इम्तिहान में ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, जो ये कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, तो उसमें भी आखिरत के भी इम्तिहान में अल्लाह हम सबको कामयाबी दे और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और हमारा आमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबके लिए मेरी तरफ़ से ऑल द बेस्ट। हम सभी के लिए अल्लाह दुनिया और आखिरत के सारे इम्तिहान आसान कर दें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।